الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے زینت کیسے کی جائے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دین اسلام کی یہ جو تعلیم ہے عورتوں کہ عورتیں زیب و زینت اختیار کریں، اور وہ صرف اور صرف ان کے شوہر کے لیے ہو، تو اس کے اندر بھی چند چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ جس طرح سے دین اسلام کہتا ہے کہ زیب و زینت اختیار کی جائے ویسے ہی اختیار کی جائے، اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے زیب و زینت اختیار کرنے سے ان سے باز رہا جائے، اور جن سے کرنے کا حکم دیتا ہے ان چیزوں سے زیب و زینت کی جائے۔ مثال کے طور پر دین اسلام منع کرتا ہے عورت کو کہ عورت حرام اشیاء سے زیب و زینت کرے۔ دین اسلام حکم دیتا ہے کہ عورت کو زیب و زینت وہ حلال اشیاء سے کرے، یعنی کہ دین اسلام میں جو چیز پسند کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اس نے خوبصورت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، عورت نے سر میں کنگھی کی ہوئی ہو، تیل لگایا ہوا ہو، اور اپنے بال صاف کیے ہوئے ہوں، جسم پر میل کچیل نہ ہو، جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو، اور جسم پر شوہر کے لیے خوشبو لگائی ہوئی ہو، اور شوہر کے لیے اس نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہو، مثلاً جیسے کہ سرما، کاجل وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہندی وغیرہ اس نے ہاتھوں پہ خوبصورت لگائی ہوئی ہو، اور اس کے علاوہ جو ایسی چیزیں ہیں جو حرام نہیں ہیں ان کے ذریعے سے عورت زیب و زینت کر سکتی ہے۔ دین اسلام میں جو زیب و زینت ہے وہ ایام بیس کے روزے رکھنے سے بھی کوئی مرد یا کوئی عورت خوبصورت ہو سکتا ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے فعل پر بہت نادم ہوئے، تو انہیں بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا سیاہ رنگ پڑ گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی کہ ایام بیس کے روزے رکھیں، یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا۔ تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ صاف ہو گیا، خوبصورت ہو گیا۔ تو رنگ خوبصورت اس سے بھی ہوتا ہے، اور جو گھروں میں قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ دودھ وغیرہ، دہی وغیرہ، انڈے وغیرہ، اس کے علاوہ جو گھریلو طبی ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا جائے، نہ کہ حرام اشیاء سے، نہ کہ لپسٹک سے، نہ کہ نیل پالش سے۔ ان کے اندر حرام چیزیں ہوتی ہیں، اور ایسی کریمیں جو مارکیٹ میں ہزاروں قسم کی آئی ہوئی ہیں ان کے اندر ناپاک چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سے بچا جائے، قدرتی چیزیں استعمال کی جائیں۔ تو اب فیشن جو ہے، جو بناؤ سنگار ہے شوہر کے لیے کرنا ہے، تو فیشن کے اوپر عمل نہیں کرنا، کیونکہ وہ
جو ٹرینڈ ہے وہ مسلمانہ نہیں بلکہ غیر مسلموں کا ہے، کافروں کا ہے، یہودیوں کا ہے، مغربی تہذیب ہے۔ تو فیشن کی پیروی نہیں کرنی، اس کے پیچھے اندھا دھند نہیں چلنا، اس سے بچنا ہے اور دین اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اور ان کے نظریات سے، ان کے افکار سے دور رہنا ہے۔ اہل یورپ نے عورتوں کو فیشن کی نت نئی ڈگر پر کھڑا کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو فیشن ہے ہمارے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے ہمارے اندر آ رہا ہے، تو ہماری جو عورتیں ہیں ویسا ہی لباس سلوانا چاہتی ہیں، ویسے ہی جوتے، ویسا ہی میک اپ کرنا چاہتی ہیں تاکہ ان کی طرح کی لگیں۔ ہمارے ملک کے اندر فیشنی کام یہ عورتیں کر رہی ہیں۔ مغربی تہذیب کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ بالوں کو فیشنی رکھنا، بالوں کو کٹوانا، بالوں کا ایسا کٹ کروانا جو کہ فلمی ہیروئن کا ہوتا ہے، اس طرح کی کٹنگ کروانا، لپسٹک لگوانا، نیل پالش لگوانا، اس طرح کے بے شمار افعال ہماری نوجوان لڑکیاں کرتی ہیں۔ ذرا انہیں ان کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، تو اپنی کوتاہی کے راستے سے ہٹانا، اپنے آپ کو تباہی کے راستے سے ہٹانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت اس عورت پر جو بال ملائے یا دوسری سے بال ملوائے اور گودنے والی اور گدوانے والی پر۔ یعنی کہ جو عورتیں بال کٹواتی ہیں ان کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جو عورت کو شوہر حکم دے کہ تم بال کٹواؤ، تمہارے بال اچھے نہیں لگتے، کبھی یہ ان کی ترتیب صحیح نہیں، کہیں سے اونچے ہیں کہیں سے نیچے ہیں، تو شوہر کی بات عورت نہیں مانے گی، کیونکہ ناجائز کاموں میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، تو بال کٹوانے سے بچا جائے، جو فیشن ہے، حرام چیزیں ہیں، ان سے بچا جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماؤں بہنوں کو فیشن کی اندھا دھند پیروی سے بچائے اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔